حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار عظیم خلفائے راشدین میں دوسرے عظیم خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ میں قریش خاندان کے امیر گھر میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد خطاب ابن نفیل اپنے خاندان میں ایک معزز شخصیت کا درجہ رکھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی، گھوڑ سواری اور کشتی کا شوق تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بت پرستی کیا کرتے تھے، اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا پیٹا کرتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا۔ سارے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مراد تھے۔ جب 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے حوصلے کا بہت بڑا سبب بنا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کو ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، جیسے تو نے امیر حمزہ جیسا جانباز دیا ہے ویسے ہی ایک اور جانباز دے دے، یا تو عمر ابن خطاب دے دے یا پھر عمرو بن ہشام دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اسلام کا چراغ بجھا دینا ہے۔ راستے میں سعد ابن وقاص ملے اور پوچھا، عمر، یہ ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، آج چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سعد ابن وقاص بولے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ آپ نے کہا، میرے گھر کو کیا ہوا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری بہن فاطمہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ بہن کے گھر پہنچ کر اپنی بہن اور بہنوئی سے بولے، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور تم صحابی ہو گئے ہو؟ اور یہ کہہ کر دونوں کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ دونوں بہن اور بہنوئی خون سے لہو لہان ہو گئے۔ بہن کا سر پھٹ گیا اور خون میں لہو لہان ہو کر بولی، اے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ تو مجھ کو مارتے مارتے تھک جائے گا، مگر میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھکوں گی۔ بہن کے یہ الفاظ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو ان کا ہاتھ رک گیا اور سوچنے لگے، میری اس بہن نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں آج تک بات نہیں کی، آج اس کی اتنی ہمت ہو گئی جو یہ مجھ سے زبان درازی کر رہی ہے۔ آخر اس دین اور اس قرآن میں ایسی کیا بات ہے؟ آخر میں بھی تو دیکھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے بولے، جس کلام نے تیرے اندر اتنی طاقت دے دی وہ کلام لا کر مجھے بھی دکھا، میں بھی تو دیکھوں کہ اس میں ایسی کیا بات ہے۔ بہن نے کہا، میں تمہیں دکھا تو دیتی، مگر ابھی تم کافر ہو اور ناپاک ہو، اور میرے اللہ کا قرآن پاکیزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تو میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ بہن نے کہا، ابھی پانی لاتی ہوں، تمہیں پہلے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ہوگا۔ بہن نے پانی لا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے چلے گئے۔ غسل کرنے کے بعد جب قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے، اے محمد، میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ آیت پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری اب تک کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو اللہ کے رسول کے پاس۔ تلوار کندھے پر لٹکائی اور اپنی بہنوئی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازے پر پہنچ کر دستک دی، ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عمر بن خطاب آیا ہے تلوار لے کر، کہیے کیا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ یہی وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا اتنی زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگیں۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حق پر ہیں۔ پوچھا، کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دین سچا ہے۔ پوچھا، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں، اور یہ قافلہ حرم شریف میں آ کر اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے پناہ حوصلے، جرأت اور دلیری کے باعث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو الفاروق کے لقب سے نوازا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو، کیونکہ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔